اہل وطن کو ڈان نیوز کی جانب سے عید مبارک۔ اور یہ جو عید ہے وہ اس اعتبار سے ماضی کے مقابلے میں مختلف ہے اور رہے گی کہ خوب اس وقت جو ہے الیکشن کا جو طبل بجا ہے تو گھمسان کا رنگ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یا تو ویسے تو جانا چاہیے حلقوں میں امیدواروں کے ساتھ، ذرا ان کو جا کے دیکھیں کس طرح مل رہے ہیں وہ عید، خاص طور پر عیدی پر آ کے ملتے ہیں، کیونکہ کافی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ عید پر نظر آتے ہیں یا پہلے الیکشن یا جب وہ دوسرے الیکشن کے بعد نظر آتے ہیں۔ امیدواروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ اور اس الیکشن میں ایک اور منفرد بات یہ ہے کہ پہلے تو خال خواتین نظر آتی تھیں اور بڑی کم ان کی جو خاص طور پہ ڈائریکٹ سیٹوں پہ تو بہت ہی کم اپلائی کرتی تھیں پاکستانی معاشرے میں۔ ایون کراچی جیسے شہر میں بھی مشکل ہوتا تھا کہ خاتون خود لڑے، ریزرو سیٹ پر آئیں تو مردوں نے تانا دیا بھائی کیا خواتین ہمارے ووٹوں سے آئی ہیں اور کس طریقے سے گفتگو کر رہی ہیں۔ لیکن اب غالباً پاکستان کی سیاست میں خواتین کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جمہوری عمل آگے بڑھے۔ اور یہ جو اسمبلیوں کی جو میں اگر فالو کر رہا تھا، پروونشل اسمبلیز اور قومی اسمبلی اور سینٹ، ان کی کارکردگی بھی بہت رہی۔ یہ لیجئے میں کہاں الیکشن کارکردگی یہ رکھا کہ آپ کہیں گے لیجئے عید کے دن بھی شروع ہو گئے۔ جی بالکل، عید کے حوالے سے جو اب اگر میں دیکھوں گا تو ہیر سوہو بیٹھی ہیں اور یہ بالکل نہیں لگ رہا کہ نہ کوئی ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، نہ انہوں نے اپنی پارٹی کا کوئی گلے میں وہ ڈالا ہوا ہے۔ حالانکہ ضرور کمپین سے رہی ہوں گی، لیکن ہیر سوہو آپ بڑی سینئر ممبر ہیں۔ اب اس پہ بھی میں نہیں جاؤں گا عید کے دن اختلافی بات کہ بھائی متحدہ قومی موومنٹ کو کیوں چھوڑا، لندن کو کیوں چھوڑا، پیپلز پارٹی میں ہیں، ڈائریکٹ ان کا پوری فیملی رہی ہے۔ پھر شمع منشی، ان کی فیملی بڑی سندھ کی بڑی پرومننٹ فیملی رہی ہے۔ خود ایم کیو ایم میں جو تقسیم ہوئی ہے میں کیوں کہوں بہادر آباد، پیر کالونی، لندن وغیرہ، لیکن ایک پس منظر ہے۔ اور یہ میں کہہ سکتا ہوں بہرحال آپ کے تحریک انصاف کی قیادت سے کہ بھئی کراچی میں بڑا مشکل ہوتا تھا جب نیا ٹی وی آیا کہ بھئی تحریک انصاف سے کس کو بلایا جائے۔ مرد نہیں ملتے تھے، ایک دو تھے بیچارے ہمارے وہ بھی نئی ملک صاحب وغیرہ ابھی بھی ہیں، ہوتے تھے۔ تو مصباح جو تھیں بڑی ٹیلی ویژن کے حوالے سے ان کا بڑا نام رہا، تو میں نے سوچا ان سے ذرا کچھ گفتگو کی جائے اور سیاست پہ بات کریں نہیں کریں؟ بالکل کریں۔ کیا خیال ہے؟ لیکن میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ عید کے دن جو تم لوگ اچھی خاصے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو اور سیاست تو زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اب تو سیاست کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپلائی کیا ویسے؟ میں نے نہیں۔ اچھا، میں نے کیوں نہیں اپلائی کرنی؟ میں ان لوگوں میں سے، میں آپ کو بتا رہی تھی، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو پیچھے بیٹھ کے نا سب چاہتے ہیں کہ اب 9 سال ہو گئے ماشاءاللہ پی ٹی آئی میں، تو آئی وانٹ ادر پیپل ٹو گو اہیڈ اینڈ میک اے ڈفرنس۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ پھر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے لوگ کے اچھے لوگ آگے نہیں آتے، پھر کیا کریں، ہمیں تو ٹکٹ دے نہیں ہے۔ جب آپ جیسے لوگ اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو پھر لوگ تو آئیں گے نا۔ بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے پاس، ہماری پارٹی میں اچھے لوگ ہیں۔ وہ میں بھی بات کروں گا، جیسے ابھی یہ پھر آ جائے گی کہ خاص طور پر ابھی ایک زمانے میں جب مارچ 77 میں جب آیا نا بھٹو صاحب کا دور، وہ جب وہ گر چکے تھے تو پاکستان کی آبادی 10 کروڑ تھی، تو ڈاکٹر مبشر حسن نے کہا بھٹو صاحب آبادی پاکستان کی 10 کروڑ ہے، 11 کروڑ لوگ شامل ہو چکے ہیں آپ کی پارٹی میں۔ تو میں نے وہ خان صاحب کو میسیج بھجوایا کہ خان صاحب اراکین اسمبلی کی تعداد تو 272 ہے، یہ جو ٹوٹ کر آپ کے آ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ 372 ہے، میں نے سنی آ جائیں۔ اور آپ کو تو یاد ہوگا شروع میں، آپ تو ہمارے ساتھ شروع سے ہی ہیں، جب ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ پلیز آ جاؤ پارٹی میں آ جاؤ، ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی۔ اب ماشاءاللہ الحمدللہ اتنے سارے ہیں کہ اب ان میں سے سلیکشن کرنی پرابلم ہو رہی ہے، بس اللہ میاں عزت دے۔ اور جی ہیر، تو پھر بڑا مشکل تھا ایم کیو ایم سے، آپ نے بڑا ڈیفینڈ کیا، کڑے وقت میں ساتھ دیا، جو آپ کا بیک گراؤنڈ تھا اس کے باوجود آپ نے وہ جو بتا نا شہری اور دیہی کی تقسیم کو بھی ختم کیا، ان کے فیملی اس سے تھی۔ تو اتنی طویل عرصے بعد خیر چلیں اس کا بھی ذکر نہیں کروں گا، افسوس تو ہوا ہوگا۔ پیپلز پارٹی میں ویلکم کیا جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس لحاظ سے کہ ان کی قائد شہید بے نظیر بھٹو، اس کے بارے میں میرے خیال میں واحد خاتون ایسی ہیں کوئی اختلاف نہیں کرے گا، ان کی شہادت ان کی پولیٹیکل لائف سے زیادہ بڑی ہو گئی۔ تو اور اب بھی ان کی صاحبزادیاں بھی لڑ رہی ہیں۔ تو اپلائی کیا ہے، ڈائریکٹ لڑو گی الیکشن یا ریزرو؟ تو آپ کے علاقے میں تو ٹھٹا وٹا میں شیرازی ویرازی آ گئے ہیں آپ کے، جس طرح ان کے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد یقیناً بہت مشکل فیصلہ تھا ایم کیو ایم کو چھوڑنے کا، اور آپ خود گواہی دے رہے ہیں کہ مشکل ترین ٹائم میں میں 2002 میں آئی تھی، اس وقت بہت کم سلیکٹڈ لوگ سندھی تھے، تانا ملتا تھا کہ تجھے کوئی اور پارٹی نہیں ملی ہے تو میں ایم کیو ایم میں چلی گئی ہوں۔
اور نو ڈاؤٹ کہ ایم کیو نے عزت دی, نام دیا, بالکل ایم پی بنایا, اور آج جو حیثیت ہے وہ ایم کیو کی وجہ سے. جو حالات تھے میں اس میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہوا, کیوں گئے, لیکن میں نے جب جتنا وقت گزارا عزت کے ساتھ اچھا وقت گزارا اور لوگوں نے عزت دی. پیپلز پارٹی میں ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ وہاں پہ, کیونکہ اگر دیکھا جائے نصرت بھٹو کے بعد, محترمہ بے نظیر کے بعد جو ہے نا وہاں خواتین, کیونکہ ظاہر سی ہوتا ہے لیڈرشپ جو تھی وہ خواتین تھی, فیمیل تھی, تو اس کی وجہ سے ایک زیادہ خواتین کو ایک اسپیس ملا ہے وہاں پر. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اوورآل اگر تمام پولیٹیکل پارٹی کا تو خواتین کا زیادہ, خواتین کی یہاں پہ کنٹریبیوشن, خواتین کی ایکٹیویٹیز یہاں پہ زیادہ. ابھی آصفہ جو ہے نا وہ خود الیکشن لڑ رہی ہے, ادی فریال بھی الیکشن لڑ رہی ہے. اس طرح خواتین جنرل سیٹ پہ شادیہ نے نامینیشن, نفیسہ شاہ کا نامینیشن ہے. اس طرح جنرل سیٹ پہ بھی خواتین کے, آپ نے خود کہا کہ اگر ہم 15 سال پیچھے چلے جائیں تو خواتین کا مطلب سلیکٹڈ خواتین ہوتی تھیں, لیکن اب خواتین خود بولتی کہ نہیں ہم جنرل الیکشن لڑیں گے. تو یہ بھی ایک اچھا پازیٹیو میسیج جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. ایم کیو کا کافی افسوس ہوتا ہے کیا, 1 2 3 دھڑے یہ وہ, ابھی تک جو امیدوار بھی داخل ہیں کہاں ایسی طاقت تھی, ہیٹس ہو تو عروج کے دور میں رہی ہیں, اب جو دیکھتی ہو اس طرح اوورآل کراچی کا جو سینیریو, اگر ایم کیو ایم کو اسپیس ملتی ہے تو آئی ایم ڈیم شیور دیٹ یہ گروپ بندیاں ختم ہو جائیں گی. اچھا. اور they will be merged into one انشاءاللہ once again. لیکن یہ ہے کہ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے, میں ابھی چونکہ عید کے حوالے سے ٹاک شو ہے تو میں پولیٹیکل عید کو بھی لے آؤ گی تم اپنے ساتھ ہیں؟ جی انشاءاللہ سب واپس آئیں گے اور وی ول ویلکم دیم آل بیک انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا میرا ایک التجا ہے کہ اسپیس سب کو دی جانی چاہیے, اور جو بھی ہوا پاسٹ میں اچھا ہوا برا ہوا, لیکن ایک اپولوجائز جب تم لوگوں کی جو یہاں پر شہر میں مونوپولی تھی, لوگ کہتے تھے ہمیں اسپیس نہیں مل رہا, وہ کہتے تھے پیپل پارٹی ہمیں اسپیس نہیں مل رہا, آج تو ہے نا عید کے دن رہا, ہلکی پھلکی پیار محبت سے بات کریں, ایسا تو نہیں. خیر یہ ابھی کہہ رہے اس پہ بات نہیں, مجھے صرف یہ فیل ہوتا ہے جو کہ میں ایک وہ جو لاسٹ 4 سال میں ڈفرینس آیا ہے اس کا میں ایکچولی, اور جو خواتین کا آنے کا آیا ہے اس کا میں کریڈٹ خان صاحب کو دوں گی, بیکاز the thing is before, وہ کریڈٹ خواتین کا آنے کا شہید بی بی کو دیں گے. نہیں وہ تو الحمدللہ وہ تو تھیں بہت, وہ تھے, لیکن جو پولیٹیکلی زیادہ ہو گئے ہیں, صرف ہمارے لوگ جو آ گئے ہیں, بہت سارے پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ جو پالیٹکس کو سمجھتے تھے کہ نہیں صرف مردوں کا کام ہے, وہ خواتین بھی جمپ ان کر گئی ہیں, بیکاز ایک اسپیس ملی ہے, ایک عزت ملی ہے, اور ایک آپ کو کانفیڈنس ملا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا, یہ نہیں ہے کہ جی بندے نے آپ کے میاں نے کہا بس چپ کرو. تو ایون لاسٹ الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو میجر خواتین تھیں, جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تھا, وہ بندوں سے زیادہ خواتین کا تھا, بیگموں کا اور بچوں کا تھا, جو اب وہ ہو گیا. تو اس کا ایک بہت اچھا ایک پورا آئی تھنک پورا سینیریو ہی بدل گیا, جیسے آپ اس الیکشن میں دیکھ رہے ہیں, جو آپ نے بھی کہا کہ ساری خواتین باہر نکل کے آ گئی ہیں, ایوری بڈی از آن دا سیم پیج. ذرا ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بعد میں کہ پہلے تو سب کہتے ہیں وہ بچپن میں ہم یوں عید مناتے تھے, اب تو خیر بچوں کی عید ہوتی ہے, فلاں ہوتا ہے, خیر ایسا بھی نہیں ہے. یہ لوگ کس طرح عید مناتے ہیں آج کل, یہ بھی ذرا پوچھوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک وقفے پہ چلتے ہیں. جیسے ایک بار پھر آپ کو عید مبارک. اور قصور ان لوگوں کا نہیں ہے, دراصل ہماری عادتیں اتنی خراب ہو گئی ہیں, کسی کے شادی بیاہ پہ جائیں, کسی غمی میں جائیں, کہیں کسی اور پہ پروگرام کریں, لے آتے ہیں وہ سیاست, وہ کہتے ہیں بھائی کچھ آج نارمل آدمی بھی ہوا کرنا چاہیے, تو پھر میں کیا کروں بھائی عید کے دن وہی, اور ابھی بھی مجھے جانا بھی ہے, اس سے نکل تو نہیں پا رہا. یہ خواتین بھی پتہ نہیں کتنے عید سے کیا بات ہے. اب ہیر ہوتا ہے ایسے, جیسے اس سے نکل, آج عید کا دن ہے, پہلے کئی دن سے تیاریاں ہوتی تھیں, بازاروں میں جاتے تھے, یہ ہوتا تھا, پھر اب ہو پاتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں میرے خیال میں ابھی بھی تیاری تو ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہو تو زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے. اور اگر میں سمجھو خاتون اور وہ تیاری نہیں کرے, ڈریسز نہیں بنوائے اور شاپنگ نہیں کرے, تو میرے خیال میں عید مکمل ہی نہیں ہے. ہاں لیکن پہلے کسی تیاری نہیں, اب تو ریڈی میڈ ہر چیز اویلیبل ہے, تو اس وجہ سے جلدی بڑے بول مال تو جلدی ہو جاتا ہے. لیکن پولیٹیکل ورکر کو تھوڑا زیادہ کہ پہلے جو خواتین گھریلو خواتین ہیں وہ زیادہ ٹائم گھر میں دیتی ہیں, اب ہمیں جو ہے نا وہ بیٹھ کے
गुलबर्ग नहीं गए, लाहौर में। बिल्कुल, तो अब तो मतलब अब आप थोड़ी देर के बाद अब जाहिर सी बात आप सियासी वर्कर हो तो आपको बाहर बैठ के लोगों से मिलना भी पड़ेगा, ईद मिलन करनी पड़ेगी सबके साथ। तो ख़वातीन देखिए, मैं समझती हूँ कि ख़वातीन की ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती हैं। आप वर्कर भी हो, आप अगर MP MNA हो, जिम्मेदारों के सियासी तजर्बे हो, आपके बच्चे भी, आप माँ भी हो, आप बीवी भी हो, तो इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ अपने आप को लेके चलना, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अगर किसी को सलाम करें तो वो एक बीइंग ए वुमेन जो है ना, वो ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि आप सुबह को उठो, शोहर को पहले तैयार करके भेजो, फिर बच्चों को करो, फिर कुछ ना कुछ मैं सबा सही कर रही हूँ ना सबा। और अच्छा फिर मैं यकीन बहुत मुश्किल पहले। अच्छा फिर आप अगर आप वर्कर से नहीं मिलो तो कहेंगे हाँ ये इसका तो देखो ना कितनी बड़ा, उसको तो अकड़ आ गई है, इसका दिमाग आराम से मिल भी नहीं रही है। अच्छा फिर वर्कर से मिला, फिर आपको शाम को टाइम फैमिली को भी टाइम देना है, आपको रिश्तेदार वगैरह ससुराल में का मर्दों से ज़्यादा मुश्किल नहीं। आप मर्दों को तो ज़्यादा टाइम नहीं, हम ख़वातीन पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा मुश्किल होती है हमारे लिए। एक और एक बात है कि मैं सोच रहा था और मैं असेंबली में भी देखता हूँ, ठीक है एक आध वो हो जाता है कभी कभी, वो हमारी स्पीकर जो है इनकी सिंध की वो भी जज्बाती हो जाती हैं, उधर से भी वो कुछ ज़्यादा वो, हालांकि आइंदा कहीं ऐसा ना हो कि पाबंदी लग जाए जूते पहन के मत आना, चप्पलें पहन के आना। तो वो, लेकिन ओवरऑल मैंने देखा कि नेशनल असेंबली जैसे इनकी ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, कॉकस बनी कि नहीं तमाम MPAs और इकट्ठे बैठती हैं, ये बैठती हैं, मर्द हज़रात भी इसी तरह करते हैं कि जो बिटरनेस जो है जो पॉलिटिक्स में आई तो, और जो स्क्रीनों पे देखते हैं लोग समझते हैं खैर जंग जंग। ख़वातीन का क्या ख्याल है कि इस बिटरनेस से कम होती है उनकी या ज़्यादा होती है? एक आध को छोड़ दो, जैसे मैंने कहा ना वो जो स्पीकर बैठी होती थी या वो नीचे होती थी ऊपर होती इनकी। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल बिटरनेस फ्लोर ऑफ द हाउस हमें देखने को ज़्यादा मिलती है। ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हर जगह होते हैं, लेकिन वो एक डेकोरम होता है हर जगह का, उस डेकोरम को जो है ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो मैं तो इसको बिल्कुल अप्रिशिएट एक मैं मौजूद पे बात तो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक मेरा ये ख्याल है, और मैं भी इस मीडिया में आपको इल्म है अरसे से रहा हूँ, कई जनरेशन्स को पूरे इलेक्शन देखे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा खाली शायद अफसोस होता है, बल्कि उसमें मैं क्यों ना जिम्मेदारी अपने मीडिया की भी डालूँ, और वो ये कि हम लोग बाज़ वक्त, और उसके हो सकता है उसके कुछ पीछे भी हों, देखिए मैं इतने मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद ये कह रहा हूँ कि आखिर पॉलिटिक्स में और स्कैंडल, एक औरत खातून को सामने रखकर स्कैंडल बनाना, वो ये नहीं करते कि आज वो चाहे इमरान खान के बारे में बनाएं, कल ये बिलावल यंग है उनके बारे में बनाएं, चाहे पहले अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बनते थे या और लोगों के बारे में बनते थे। मेरे पास आपने भी पूरा, मैंने कहा ना पूरा दौर देखा है, तो ये जो एक नया अंसर आया है कि अब यानी ख़ास तौर पर जो हमारे इस वक्त तो खैर ये नहीं कह रहा कि सिंध में कम होता है, पंजाब में क्या होता है, आपको ये नहीं लगता कि कम से कम इस इशूज़ पर स्टैंड लेना चाहिए ख़वातीन को कि वाई आप एक खातून का नाम लेके चले, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा, उस स्कैंडल में मर्दों को ये कहाँ से, यानी स्कोरिंग के लिए खातून को इस्तेमाल करना, सियासी मैदान में उनको लाना, आपको फीलिंग अबाउट? मेरे ख्याल से तो एक जनरली एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए जो कि आपका, मैं तो कहती हूँ पार्लियामेंट को भी ट्रेन होना चाहिए, बिकॉज आप पार्लियामेंट में भी जो लोग आते हैं आप देखें किस तरीके, इट्स नॉट जस्ट वुमेन, मर्द हजरात को भी देखें जिस तरह की लेकिन खातून का ज़्यादा होता है, चले मर्दों को कुछ नहीं है ना, हमारी डिस्पाइट ऑल और मर्दों की अभी भी सोसाइटी है, उन्हें कुछ नहीं पता। खवातीन को भी एक रिस्पेक्ट चाहिए, उनको रिस्पेक्ट के साथ बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है रिस्पेक्ट देना, लेकिन आप अपना भी देखें, सबसे पहले आप अपनी इज्जत खुद कराते हैं। अगर आप खातून हैं तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, जो कि आप, हमारा माशरा ऐसा है कि खवातीन को हम जब घर से निकलते हैं तो हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज जितनी हम अपनी इज्जत करेंगे उतने ही लोग हमारी इज्जत करेंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या आगे डाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको, मैं भी कोई नाम हमने बड़ा केयरफुल होना पड़ता है आपको। अगर आप हर चीज़ के जिक्र करके सब कुछ आप घुस जाएं और सब कुछ करें तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, फिर तो आप अपना मजाक खुद बनवा रहे हो, क्योंकि आप जितने भी आप पॉलिटिकल हो जाओ, जितने भी आप हो जाओ, लेकिन आप अपनी दीवार के अंदर चलते हो। ही देखिए इनकी पार्टी, मैं तुझे पूछ रहा था कि भले आज इमरान खान को जिस तरह तहरीक इंसाफ का मामला है, कोई पार्टी है तो मतलब ये मैं कहती कि आपको फिर ये भी हो जाता है ना कि एक, और पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स उसमें ही रहनी चाहिए, जनरल रहनी चाहिए। जब आप किसी के पर्सनल मामलात में आ जाते हैं तो वो चीज़ फिर पॉलिटिक्स नहीं रह जाती, वो फिर पर्सनल अटैक्स हो जाते हैं, एंड यू शुड बी अवे फ्रॉम दैट, वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, एंड स्पेशली अ वुमन, कि अगर आपकी पर्सनल कुछ चीज़ है वो आप उसको पर्सनल रखें। आप उसको एक इस तरह क्यों बनाते हैं कि अगर आपको किसी आदमी के खिलाफ कोई चीज़ मिली नहीं है तो जी आप उसकी पर्सनल लाइफ में घुस जाएं, चाहे वो अल्ताफ़ भाई हो, चाहे वो
کوئی بھی ہو, بلاول ہو, عمران ہو, کوئی بھی ہو, جس ان کی اپنی اپنی پرسنل لائفز ہیں. آپ اور خود ہم میڈیا والے جو ہیں بڑے بڑے جو بنتے ہیں وہ کون سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ کریکٹر اسیسینیشن پاکستان کا جو ہے آئرانکلی بہت زیادہ ایک بڑا پتھیٹک ایشو رہا ہے کہ ہم کریکٹر اسیسینیشن کو ایک ایز اے ٹول جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی پالیٹکس میں, اور میڈیا جو ہے اس میں ایک بہت نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے. میرے خیال میں کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر کوئی ایسا کوڈ آف ایتھکس, میں بالکل مصباح سے وہ کرتی ہوں کہ اس پہ کچھ کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے کہ جو لائک پرسنل لائف از لائک اے پرسنل لائف, اس میں عام پبلک ہیز نتھنگ ٹو ڈو کہ وہ دے ہیو گاٹ نو رائٹ ٹو پوک دیئر نوز انٹو. نہیں وہ کہتے ہیں ساری دنیا میں ہوتا ہے بعض لوگ. میں بریک کی طرف آ جاؤں. اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے, اس میں بریک لینا مشکل ہو رہا ہے, لیکن بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. خالی جو ہے وہ خاتون اس میں جو ڈیمیج ہوں گی یا یوز ہو رہی ہیں, بہرحال خاتون ہو رہی ہیں, اور اس کو بھی اپنا خود رکھنا چاہیے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اپنا عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے, آپ اس طریقے کی چیزیں نہیں کریں. پاکستان کی ISI کے سربراہ اور انڈیا کی جو ہے را کے سربراہ, ان دونوں کی کتاب آئی. ان دونوں کی کتاب کے حوالے سے پتہ چلا جناب, وہ تو میں کھٹمنڈو میں ملتے تھے, استنبول میں ملتے تھے. بڑی کسی نے دلچسپ بات یہ لکھی اس میں, یہ میں کتاب کروں لیکن اس کو اچھالا کیوں نہیں گیا کہ وہ جو انڈین ایجنسی کے سربراہ تھے وہ کہنے لگے میری بیوی جو تھی وہ اسموک کبھی کبھی کر لیتی ہے, اور جو درانی صاحب کی بیوی ان دونوں سے نفرت کرتی ہے لیکن دونوں میں خوب نپتی ہے. اب انہوں نے یہ بات لکھی, اچھا اس خبر کو کہیں اچھالا تو نہیں گیا نا. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف لکھیں, آپ کو حق ہے, آپ کی جو زندگی آپ لکھیں, اپنی کہانی لکھیں, لیکن وہ جو ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کہ جی, اور ایک آپ کا دیکھیں سب سے بڑی جو ہوتی ہے نیت ہوتی ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو ضرور آپ ٹھیک ٹھاک کر کے, بٹ اگر آپ کسی انسان کو ٹارگٹ کر کے اور الیکشن سے پہلے ان کو بدنام کر کے تک وہ کریں, وہ چیز غلط ہے. جیسے اچھا چلو یہ تم سے ہی پوچھا, جیسے بڑا حلف نامہ آ رہا ہے, لوگوں کی بڑی مشکلیں ڈالنی ہے کہ بچوں کے حساب کتاب, بچے تھوڑی بتاتے ہیں ماں باپ کو بھی آج کل کے میں نے کتنے پیسے رکھے میں بینک میں, میری کوٹیاں کہاں ہیں, فلاں بہت سارے بچوں کے حساب کراؤ. یہ لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑا اتنا مشکل, اتنے تو ہم لوگوں نے یعنی وہ امتحانوں میں کوئی ایسے مشکل امتحان نہیں ہوں گے جو اب دینے پڑ رہے ہیں. تو اس میں یہ کیوں نہیں آئے کہ جناب کم سے کم الیکشن کے وقت جو ہے, اور خاص طور پر خواتین کو سامنے رکھ کر اسکینڈلز نہیں آنے چاہیے. جی ہی دیکھیں, جب ایک دفعہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب گریجویشن آئی تھی تو BA OMA کے آئی تھی, اس میں بھی بہت سارے لوگ رہ گئے تھے, بہت بڑے بڑے پولیٹیکل رہ گئے تھے, لیڈر رہ گئے تھے کہ بھئی ہم نے گریجویشن نہیں, پھر انہوں نے کروایا. تو اس طرح مجھے لگا یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ بھی بہت سارے سیاسی لیڈر جو ہے نا وہ رہ جائیں گے, بہت سارے مطلب بہت تمام پولیٹیکل پارٹیز میں رہ جائیں گے. اچھا اس میں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو چیز اگر کوئی کلیئر ہے, جس نے قوم کی خدمت کی ہے اور صاف ستھری سیاست کی ہے, وہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہے. ہاں جس نے کرپشن کی ہوگی, جس نے عوام کا پیسہ چھپایا ہوگا, کیا ہوگا, تو یقیناً پھنسے گا. وہ مشکل فارم ضرور دے دیا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی چیزیں آنی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے, عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی بینگ آپ سیاسی ورکر, سیاسی لیڈر, پولیٹیکل لیڈر, آپ عوام کی خدمت کے لیے آئے ہو, آپ عوام کی خدمت کرو, نہ کہ اپنی خدمت کرو. ٹھیک ہے نا, ایک جنرل ہے جو صحیح بات آپ نے کی ہے, صحیح بات کی ہے کہ یہ جو آپ ہمارے لیے جو ہم لوگوں کو ووٹ دے کے لاتے ہیں, وہ اپنے کام کے لیے, قوم کے کام, وہ لوگ ایک دم سے بادشاہ بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بس ہم آگے ہمیں پیسے بنانے, مطلب آپ یو آر دیئر ٹو ورک سیکورٹی کے نام پر. ایک اور جیسے بھی ڈچ ایک اس کا آیا تھا, اس کی کافی گر گئی تھی, ابھی اس پہ سوشل میڈیا پہ تھا, کافی گر گئی, اس بندے نے اٹھا کے خود ہی صاف کیا, سب کچھ کیا. کہیں نہیں ہو رہا, نہ یہ بنی گالا میں ہو رہا ہے, نہ بلاولا اس میں ہو رہا ہے, نہ کہیں. لیکن اس کو ضروری ہے ان کو ڈالنا یہ چیزیں کہ بھی آپ اپنے آپ کو صحیح رکھیں اور اپنے آپ کو سرونٹ سمجھ کے رکھیں. یہ نہیں کہ آپ بادشاہ ہیں جی, اب جیت گئے تو آپ کے گاڑیاں بھی اتنی ساری آ رہی ہیں اور آپ کا ہر چیز آپ کی, مطلب it's time for Pakistan to بات جو آ رہی ہے, جو میں نے یہ کہا کہ یہ جو اس کو میں نے پھر یہ کہا کہ کتاب کے حوالے سے جو اوور آل ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یعنی یہاں ہمارے یہاں نہ لوڈ شیڈنگ ایشو ہے, نہ یہاں لا اینڈ آرڈر ایشو ہے,
یہاں نہ پانی کی جو قلت ہے کوئی 2-3 چینلز جو ہے نا وہ زیادہ ہی اٹھاتے ہیں, مطلب جو جنرل ایشوز نکل جاتے ہیں پھر ان کے سامنے بس یہی ایشو رہ جاتا ہے. لیکن مجاہد صاحب یہ ایشو بھی ایسا نیگلیجبل نہیں ہے ایز سچ. آپ نے بہت امپورٹنٹ کویشچن رائز کیا ہے. ایکچولی ہمارا المیہ یہ رہا ہے پاکستانی سنس انسیپشن اور کریشن آف پاکستان کہ میں لائک بینگ پاکستانی, اب میری فیملی کی پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے, میرے دادا کی, میرے چاچا کی, ایک بہت بڑا نام رہا ہے. میں پاکستان سے محبت کرتی ہوں, میں اپنے ملک سے, اپنے سرزمین سے محبت کرتی ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اور اب دیکھیں یہ جو ہے نا خواتین بھی, میں نے کہا نا ایسا نہیں, میں چاہ رہا تھا کہ یہ کچھ ابھی کیک بھی سامنے رکھا ہے, میں تو چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ کیک کاٹتی ہیں, کچھ کھاتی ہیں, کچھ تھوڑا سا سینڈوچ وینڈوچ تو عید کا دن ہے, یہ کچھ لیتی, چائے وائے پیتی, کچھ ہلکی پھلکی بات کرتے ہیں. اور میں تو بات بھول گیا ورنہ کسی کو. اچھا یہاں ہمارے یہاں آج کل ایک جو نئی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں نئی نئی فلمیں بھی بن رہی ہیں, ان کے ایک آدھ کسی کو بلا کے کچھ گانے وانے بھی سنواتے. لیکن کیونکہ میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں اور جو کچھ یہ جو آگے ہے نا سوال سے آگے, اس میں تو یہی ہوتا ہے, اسے آگے نکلا نہیں جاتا. بھائی آج بھی میں اسی الیکشن میں ہی ہوں کہ بیچ الیکشن کے یہ عید آ گئی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے, اوکے. آپ کے لیے بھی شما بس اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ فار. دیکھیں جی, میں نے یہاں تک دیکھیں کتنا اچھا میسج یہ الیکشن کا بھجوا دیا کہ ہماری میزباں جو ہیں, میں اگر کھاؤں گا میں پارٹی بن جاؤں گا. پہلے پاکستان پھر پارٹی. نہیں بالکل صحیح ہے. عید کا شو ہے اور اس میں رہنا بھی چاہیے, اور مصباح اور شمع اور میں, لیکن یہ بہت دیکھا خواتین سے سیاست میں گفتگو کی جائے تو خود مجھے بھی یہ اس طرف لے گئی. میں بتاؤں, ایک خواتین جو ہے نا, خواتین ایکچولی ساتھ بھی بہت اچھا کام کر سکتی ہیں. اگر آپ کی جو اگر ہم ساتھ رہیں تو آئی تھنک ویمن کین ریئلی چینج دا ورلڈ. اور پاکستان بھی اس پہ ہے کہ اگر ہماری سب خواتین سب ایک اچھی نیت سے اور پاکستان کے لیے مل کے کام کریں تو آپ کو پارلیمنٹ میں بھی بہت ڈفرنس ملے گا. لیکن ایک ابھی تک سوری ٹو سے بہت کوئک طرح اس کا ذرا سا مجھے ضرور آپ جواب دیں, اور سچ سے جواب دینا ہے بھائی, ہے نا, سچ بالکل ہے نا, یہ جا رہا ہے بالکل نہیں جواب دیں گے. ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے, اور وہ خیر سوری ٹو سے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مردوں پارٹی جو لیڈرشپ ہے ان کی سوری ٹو سے میں لفظ استعمال کروں گا جیسے پوجا کی جاتی ہے, اور ان کو لارجر دین لائف بھی میں چھوٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں, دیوتاؤں کی جگہوں پہ رکھ دیا جاتا ہے کسی, اور یہ ابھی تک چل رہا ہے. اچھا ایک سب کانٹیننٹ کے کلچر میں بھی ہے. بہرحال جواہر لال نہرو جو تھا ان کا پورا امپیکٹ ہوا, بھٹو صاحب بہرحال ریئر تھے, ادھر سویکاردو ہوئے, جمال ناصر ہوئے, مارگریٹ تھیچر بھی ادھر تھیں. یہ خیر یہ اس سے نہیں, اور سب کانٹیننٹ میں کوئی ذرا زیادہ ہے ہمارے, اس سے تو نہیں نکلتے. لیکن آپ کے خیال میں واقعی یہ جو کہتے ہیں نہیں خواتین کو انڈیپینڈنٹ میٹنگیں ہوتی ہیں, کہتے ہیں نہیں خاموش رہیں, آپ کا تو حلقہ ہی نہیں ہے, آپ ایسی الیکٹ ہو کے, کس حد تک آپ, چلو عید تم سے شروع کرتے ہیں, کس حد تک خواتین کو اس بات کی یاد ملتی ہے؟ وہ یہ مت کہنا کہ ایم کیو ایم میں نہیں ہوتی تھی اور پیل پارٹی میں مل جاتی ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ جنرل پورا پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو دیکھیں تو میرے خیال میں خواتین جتنی محنت کرتی ہے نا, کام کرتی ہے, اتنا اس کو اسپیس نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے. آپ اگر دیکھیں تو ڈیسیشن میکر میں بھی خواتین ابھی بھی کم ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ اگر یہ دیکھیں کہ سینٹرل اگر کمیٹی ہے کہیں پہ گورننگ باڈی ہے تو وہاں پہ بھی 1% یا 2% خواتین آپ کو ملے گی. 80% آپ کو جو ہے نا, یہ بلکہ 98% میل ہے. تو ابھی بھی خواتین کو پرابلمس ہوتی ہے. اور جیسے میں جنرل بات کروں کہ اگر کہیں آپ بات کر رہے ہو نا تو وہ سیریسلی, آپ مجاہد بھائی بھی مجھے سیریس نہیں لیں گے کہ خاتون بات کری, جنرل پولیٹیکل میں بھی ایسا ہے. ایسے ریمارک سے میں مثال دے رہی ہوں کہ بینگ میل اور فیمیل آپ کہیں گے نا کہ بھائی ہاں چلو اس کو سن لیا, مجھے تو لوگ کہتے ہیں آپ خواتین زیادہ آپ کے پروگرام میں آتی ہیں, آپ کا نام رکھ کے کسی اور کو سنانا جا رہی, لیکن آپ کو بتا رہے تھے. تو جنرل اگر آپ دیکھیں تو خواتین کو ابھی بھی ضرورت ہے, ابھی بھی اسپیس جس کا اگر وہ چاہیے وہ نہیں ملا ہے, ضرورت ہے. 5% تو دیا گیا غالباً اس بار. یہ دیکھو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے 5% خواتین آنے سے. اچھا بہت ساری پولیٹیکل پارٹی تو پریشان
پریشان ہو گئی 5% خواتین کہاں سے لائیں. اچھا 5% کا مقصد ہے کہ میل کی جگہ اسپیس خواتین نے لے لیا نا, وہاں تو 5% تو میل الیکشن لڑتا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ان خواتین کے جنہوں نے کہیں نہ کہیں پہ محنت کی ہے, اسٹرگل کی ہے, تو اس کا جو کریڈٹ وہ 5% میں مل رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پہلے کیا, اگر آپ 15 سال پہلے چلے جائیں تو کتنی خواتین, تو آج نامینیشن کے ریزرو سیٹ کے لیے سوال چلے جاؤ, کتنی ایک چھوٹی سی پارٹی پہ میرا خیال میں اتنا رش لگا ہوا ہے. اور ایک بات میں اس لیے کہہ رہا تھا شمع, پھر میں سے ہی پوچھوں گا کہ میں شاید پچھلے الیکشن میں بھاولپور گیا, بھاولپور کی 50 ڈگری کی گرمی اور 4-4:30 بجے آپ پی ٹی آئی کا جلسہ ہو یا میں دیکھتا, اور سینکڑوں کی تعداد میں خواتین, مجھ سے تو یعنی بار بار اٹھ کے برف کر رہا تھا. یعنی میرا تو خیال ہے کہ جو جلسوں میں ادھر میں دیکھتا ہوں جس طرح ان کو آتی ہیں اور لائی جاتی ہیں, لیکن جتنا ان کی جو ان کو سامنے رکھا جاتا ہے, جتنا ہارڈ کور ورک کیا جاتا ہے, اتنا کیا پارٹی میں اہمیت ملتی ہے شمع؟ دیکھیں یار ناٹ اسپیسیفکلی آسکنگ تمہاری پارٹی نہیں, اوور آل تم کہو. اوور آل تو پاکستان میں خواتین کو کتنی اسپیس دی جاتی ہے, ہم ان کو کتنی پریورٹی دیتے ہیں, وہ تو آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ خواتین کو فور گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. اینڈ سوری ٹو سے ابھی مصباح بات کر رہی تھی, ہیر بات کر رہی تھی کہ خواتین کو اسپیس دی گئی ہے, اب ان کو جو ہے 5% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں گی پالیٹکس میں, پارلیمنٹ میں ان کا رول پلے کریں گی. لیکن بات یہ کہ ہم خواتین اپنی لیگ پولنگ میں بہت رہتی ہیں. جیلسی ایک اتنا کامن فیکٹر ہے کہ خواتین کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے. یہ بہت پرانی سیئنگ ہے کہ خواتین کی شاید جی دشمن اب نہیں ہے ویسے ہے نا, ابھی اسٹل ہے, کیونکہ ابھی جو ہم نے بالکل لاسٹ ڈیز میں ایک ایپیسوڈ دیکھی جو کہ بہت میرے خیال میں بہت بری ایپیسوڈ ہم نے دیکھی سندھ اسمبلی میں, اس کے بعد ایک بہت بڑا امپریشن کیا ہے کہ خواتین میں کہ اگینسٹ گراجز ہولڈ کرتی ہیں, اور جہاں دے گیٹ اے چانس تو دے جسٹ ٹیک اٹ آؤٹ, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ خواتین کو ایز این انٹرٹیننگ آبجیکٹ لیا جاتا ہے, چاہے وہ کسی مارکیٹ میں بھی ہوں, کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہے شاید اس طرح نہیں ہے. دیکھیں اس وجہ سے کہ آپ نے ابھی دیکھا, ابھی میں مصباح سے پوچھوں, چلو تم کوئی بتا دو, کیا ابھی اسمبلی ایک بات واقعے کو چھوڑ کر اوور آل کیا ایسا ہے یا نہیں؟ مجھے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, نیچرلی اگر ہم 2 کولیز کام کر رہے ہیں تو پروموشن آئے گا تو نیچرلی وہ جیلس فیکٹر تو ہوتا ہے. یہ صرف میں نہیں کہوں گی فیمیل میں ہے, یہ میل میں بھی ہے. تو لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو خواتین کے نکلنے سے خواتین کے بہت سارے ایسے ایشوز میں نے دیکھے ہیں کہ پارٹیز ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوتی, سپورٹ نہیں کرتی, لیکن تمام پولیٹیکل پارٹی کی فیمیل کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں, جنرل ایشوز پہ, سوشل ایشوز پہ جب وہ اسٹینڈ لے کے کھڑی ہوتی ہیں تو پارٹی بیک ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کہ آپ کی یونٹی ہوتی ہے تو آپ ایشوز کو لے کر آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے ایشوز میں پازیٹیو بھی سپورٹ بھی ملتی ہے. ہاں لیکن کہیں کہیں ویسے بھی ہوتا ہے کہ جیلسی فیکٹر تو ہے, وہ تو چلتا ہے. بالکل میں ان کی بات سے ایگری کروں گی, اور آگے بھی جتنا ابھی دیکھ رہے ہیں اس دفعہ کے الیکشن میں بہت زیادہ اور خواتین آئی ہیں, نہیں آئیں گی اور آئیں گی, اتنا آپ کی ایک ٹریننگ پروسیس بھی ختم ہوگا کہ ایک مائنورٹی کی حیثیت سے ان کو رکھنا, سوشل وہ چیز. اور ایک اور ابھی آج کس ملک کی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی کیبنٹ میں 17 خواتین کو منسٹر بنایا ہے. ابھی جیسا ابھی ملک زیادہ ہے کہ وہ اسپین میں انہوں نے, لیکن بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ میں ایک چیز بولنا چاہوں گی کہ آپ نے جو شروع میں بات کی نا, دیکھیں ہمارے باقی کنٹریز کی اور بات ہے, ہمارے جو لیڈر تھے جیسے قائد اعظم, ان کے ساتھ فاطمہ جناح ہوتی تھی, تو اور ان کا ہمیشہ آپ جیسے ان کا آپ رول فالو کرتے ہیں تو ہر بات میں ان سے وہ بات بھی کرتے تھے, ڈسکس بھی کرتے تھے. شی واز اے ویری اسٹرانگ وومن. اس میں اور بھی جو خواتین تھیں ہماری پاکستان بنتے ہوئے بڑی اسٹرانگ خواتین تھیں. تو اسی لیے ڈگنیٹی کے ساتھ آپ آئیں اور رہیں اور اپنی ڈگنیٹی کبھی لوز نہیں کریں. تو آئی تھنک خواتین کا کیوں نہیں سنیں گے, اور آپ اگر آپ آپس میں پازیٹیو رہیں گے ساری پارٹیز کی, تو جیسے آپ کہہ رہے ہو نا کہ کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے, میں بہت آپٹمسٹک ہوں, میں ہوں آپٹمسٹک, اور وہ بالکل ہوئے گا. اور یہ والی بات جو صرف خواتین تک رہتی تھی کہ یہ پیٹ پیچھے یا ایک دوسرے کا زیادہ بڑھائے گا, مین ہے مردوں میں بھی اس سے زیادہ شاید کم زیادہ ہے. مردوں میں زیادہ ہے, وہ شاید شو نہیں ہوتا لیکن مردوں میں زیادہ ہے. ارے یہ بہت ساری جو میں خیال میں خواتین سے وابستہ کچھ ہم لوگوں نے بنا رکھی ہوئی تھی بہت کہ وہ کرتی ہیں, ساس بہو والا معاملہ کہاں ہوتا ہے شاید, ہے نا. اب ٹائم نہیں ہے ساس بہو جھگڑوں کا ٹائم نہیں, اب ٹائم نہیں, یہ کہ ضرور ہے. خواتین امپاورمنٹ آنے سے اویئرنیس بہت بڑی ہے, اور اویئرنیس جنریٹ ہونے سے جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی خواتین گھر سے نکلتی تھی تو اس کا فوراً فنگر پوائنٹ پن یعنی باقاعدہ ڈرامے بننے لگے تھے کہ ساس نہیں بیٹھ سکتی اور بہو نہیں بیٹھ سکتی, اور بیٹی ٹیلی ویژن میں جب ہم نے شروع کیا تھا, جب ٹیلی ویژن میں آئے تھے اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جی اچھے لوگ ٹی وی میں نہیں آتے. جب ہم نے ایکٹنگ کا یا اس کا سٹارٹ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہے مرینا تھی, مائی سیلف اور شہناز تھی, ایک گروپ سا آیا تھا اس وقت. اس سے
پہلے ہمیشہ ہوتا تھا کہ او نہیں ہم نہیں ڈرامے ٹی وی والے بڑے خراب ہیں. اسی طرح پولیٹیکل میں بھی تھا پالیٹکس پولیٹکس بہت خراب ہے. بٹ دا مور ایجوکیٹڈ پیپل کم ان, جتنے آپ یہ چیزیں بیریئرز توڑیں گے, اور میں ہمیشہ ہر بات میں کہوں گی کہ آپ اپنی شرافت اور اپنی دیوار کے ساتھ آپ چلیں, عزت کے ساتھ رہیں, تو وہ چیز کیوں نہیں دروازے کھولیں گے. ایک میں جب اگر عید کے حوالے سے پروگرام کنکلوڈ کرتے ہوئے جو مجھے موقع ملا ہے, حالانکہ نصیحت اور فضیحت میرا کام نہیں, یہ بھی الیکشن کمیشن کرے گا, لیکن آپ میں خیال خواتین ضرور یہ کوشش کریں گی کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ آج مجھے تو خیر بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ پورے ملک میں جو ہے ایک الیکشن کی فضا ہے, لوگ جا رہے ہیں, نامنیشن پیپر داخل کر رہے ہیں, جب آپس میں مل بھی رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں, کوئی حرج نہیں. چلے تھوڑی تکلیف ہوگی, وہ جو ایک بیڈ ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو غالباً اس چیز کو کنڈم سب کو کرنا چاہیے. اگر ایک کتاب کے ذریعے کسی ایک لیڈر کو کیا جائے گا, وہ آپ تک بھی آئے گا. ہر آدمی انسان ہے, شخصی کمزوریاں ہیں, خامیاں ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ جو الیکشن آ رہا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بڑا اہم ہے, اور عید کے موقع پر ہمیں ضرور یہ جو, اور آپ دیکھیں جب آپ عید کے دن جاتے ہیں تو کوئی آگے سامنے گلے ملتا ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی جماعت اسلامی والے سے گلے مت ملو, یا پی ٹی آئی والا پارٹی سے نہ ملو, یا یہ ایم کیو ایم کا ہے, سب گلے ملتے ہیں نا. تو اس الیکشن کو بھی آپ کیوں نہ اس طرح کریں کہ اگر جمہوریت ہے, پاکستان ہے تو جمہوریت ہے, جمہوریت ہے تو یہ اسمبلیاں ہیں, اسمبلیاں ہیں تو آپ لوگ ہیں, آپ لوگ ہیں تو جو ڈیولپمنٹ ہوگا اس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے, عوام ہیں تو ہم یہ سب لوگ ہیں. اور اسی لیے ڈان کی جانب سے آپ کو خاص طور پر عید مبارک. اور میں مصباح اور شمع اور ہیر کا ایک پرانا واسطہ تعلق ہے, عید کے دن بھی بلایا, ان کا بھی شکریہ. تو ایک بار پھر ڈان نیوز کی جانب سے اہل وطن کو عید مبارک.